بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کل کی لاسٹ ویڈیو کے بعد کافی ساری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ نئے چیف جسٹس کا انتخاب بھی ہو گیا ہے، حلف کی تیاریاں جاری ہیں، قاضی کی رخصتی اب طے ہو گئی ہے۔ قاضی کے لیے آگے کیا چیز طے ہو سکتی ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ مجھے جو سمجھ آ رہا ہے، بشریٰ بی بی کو خلاف توقع ضمانت مل گئی اور یہ بڑی خوشی کی خبر آئی سامنے، لیکن اس کے بعد پھر ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہوئیں۔ بشریٰ بی بی کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ہو جاتی ہے اور پھر اچانک جن ججوں نے روکار پہ دستخط کرنے ہوتے ہیں وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ پہلے ایک جج کسی جنازے پہ گیا ہوا، پھر دوسرا کسی فاتحہ پہ، پھر کوئی ڈیوٹی جج ہے وہ بھی کہیں فاتحہ پہ گئی ہوئی ہیں، تو سارے جج فرار ہو گئے سیم ٹائم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپنی نے بشریٰ بی بی کو اتنے مہینوں سے جیل میں رکھا ہے، اگر عمران خان کو توڑنا مقصود تھا تو یہ تو پتا چل گیا کہ عمران خان تو نہیں ٹوٹنے والا، وہ تو برداشت کر جائے گا، جو مرضی کر لیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی بہنیں بھی پکڑ لی ہیں، وہ اگر ٹوٹنے والا ہوتا ٹوٹ جاتا۔ آپ نے اس کو بغیر بجلی کے، بغیر صحیح کھانا دیے، بغیر کوئی سہولت دیے رکھا ہوا ہے جیل میں، تو وہ اگر ٹوٹنے والا بندہ ہوتا تو ٹوٹ جاتا۔ تو آپ کو پتا ٹوٹے گا تو نہیں، وہ ایسے بدماشی سے تو نہیں مانے گا وہ آپ کی بات۔ پھر کیا ڈر ہے کہ بشریٰ بی بی باہر نہ آ جائیں؟ ان کو کیا خدشہ ہے، کیا خطرہ ہے؟ مجھے لگتا ہے ان کو خدشہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی نے عمران خان سے وفاداری ثابت کر دی ہے ان عرصوں میں۔ جو بشریٰ بی بی کے حوالے سے رومرز پھیلائے جاتے تھے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گی، وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کیونکہ اب تک وہ ہوا نہیں ہے۔ شاید کمپنی کو یہ خوف پڑا ہوا ہے کہ جو انہوں نے غلط فہمی کا بازار باہر گرم کیا ہوا ہے، جو عمران خان کی بہنوں کو بھی اریسٹ کر لیا ہے تاکہ مزید غلط فہمیاں پیدا ہوں، کوئی درست پیغام عوام تک نہ پہنچے۔ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان کی بہن بھی سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا ہے وہ ان سے رابطے میں رہتا ہے۔ ان کو خدشہ یہ ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بھی سوشل میڈیا کے ساتھ رابطے میں نہ ہو جائیں اور جو کیمپین ہے وہ بہتر طریقے سے نہ چل سکے، پارٹی دوبارہ سے ری آرگنائز نہ ہو جائے۔ حالانکہ بشریٰ بی بی کا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں، لیکن ان کو جیل میں ڈالنے کے بعد سیاسی بنا دیا گیا ہے، زبردستی سیاست میں دھکیل دیا گیا ہے۔ کیا وہ باہر نکل کے، اگر انہیں نکلنے دیا جاتا ہے، اگر رات کو کوئی نئی جرنیلی کیس نہیں بن جاتا اور ان کو دوبارہ کسی اور کیس میں نہیں پکڑ لیا جاتا، اور کیا واقعی وہ اگر رہا انہیں دی جاتی ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کچھ یہ کریں گے کیونکہ انہوں نے آج تو روک دیا ہے۔ آج سارے جج غائب ہو گئے، ان کے روکار پہ دستخط نہیں، حالانکہ مشرقے ان کے جمع ہو گئے تھے 10 لاکھ جو جمع کروانے تھے، اور ان کے وکیل جو خالد یوسف چودھری وہ ویٹ کرتے رہے، لیکن کوئی جج نہیں تھا۔ تو انہوں نے میرے حال میں بھی ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اب تو ان کی آج رہائی ناممکن ہو چکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کل ہی دوبارہ یہ کوشش کی جائے گی ججز سے دستخط کروانے کی، تو کل دستخط ہوتے ہیں تو کل شام تک ان کی رہائی ہونی چاہیے، لیکن یہ راتوں رات کوئی اور کیس ڈال دیں گے۔ ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک کے بعد ایک کیس بنانا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، گرفتاری ڈالنی ہے نا، اور پھر نچلے جج سارے مینج ہوتے ہیں، تو نچلے ججوں سے پھر ضمانت نہیں ہوتی، کرتے کرتے مہینے 2-3 اور گزر جائیں گے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ بات جائے گی، وہاں عامر فاروق صاحب سام بن کے بیٹھ جاتے ہیں اکثر۔ تو ایسی صورتحال میں اگر بشریٰ بی بی کو یہ چھوڑتے ہیں تو کمپنی کو یہ ڈر پڑا ہوا ہے کہ جو ہم نے ڈس انفارمیشن ابھی ایک وار چلائی ہوئی ہے عمران خان کے خلاف، پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے، پارٹی میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے، شاید اس میں کمی نہ آ جائے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ بشریٰ بی بی کی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ڈاکٹر ارسلان کے ساتھ ایک آڈیو لیک کی تھی ISI نے کہ دیکھیں کس طرح بشریٰ بی بی ہدایات دے رہی ہیں ڈاکٹر ارسلان کو۔ ان کو یہ خدشہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے نا وہ عمران خان کا ٹوٹل وفادار ہے، جو ایکچولی ٹیم ہے والنٹیئرز کی، یہ جو ٹیم ہے نا یہ صرف عمران خان کی سنتی ہے، تو وہ ٹرسٹ کس پہ کریں گے؟ عظمیٰ خان پہ یا بشریٰ بی بی پہ کر لیں گے ٹرسٹ؟ تو اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ مجھے یہ ایک وجہ نظر آ رہی ہے جس لیے بشریٰ بی بی کو باہر نہیں نکلنے دے رہے اب، کیونکہ اب ان کا آپریشن تیز ہو گیا ہے۔ آگے جو انہوں نے عمران خان کی پارٹی کو تقسیم کرنا ہے، توڑنا ہے، کمزور کرنا ہے، اور کسی قسم کی جو مدافعت ہونی ہے، جو جدوجہد ہونی ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہی میں نے سوچا کہ پہلے کلیئر کر دوں کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ اتنا کیا خوف ہے، بشریٰ بی بی نے کون سا باہر آ کے کوئی الیکشن لڑ لینا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف، یا آفریدی۔ آپ کو پورا سمجھاتا ہوں صورتحال۔ دیکھیں ہم ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں اور اللہ کا ایسا کرم ہے کہ کیونکہ اس نظام کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بنیادی کلیہ سمجھا دیتا ہوں، آپ سارے ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں گے اس کے بعد۔ ایک بنیادی کلیہ، جب ایک سچویشن کھڑی ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل ایک سائڈ پہ عمران خان ہے اور ایک سائڈ پہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں یا جنرل عاصم منیر ہے یا کوئی ہے، میرا سوچنے کا انداز ایسے ہے جس وجہ سے پھر جب حالات کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق سوچتے ہیں، تجزیہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر میں عمران خان ہوں، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہو، دولت شہرت ہر چیز میں نے زندگی میں دیکھ لی ہو، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے مجھے نہ دی ہو، ہر چیز اللہ کا شکر ہے میرے پاس تھی، اور میں سچے دل سے سچی نیت سے ملک ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، تو میری سوچ کیا ہوگی؟ جب آپ یہ سوچیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ آٹومیٹکلی آگے کیا کرے گا۔ لیکن اس سے زیادہ جو میں آپ کو کمپنی کے منصوبے بتا پاتا ہوں ڈاٹ کنیکٹنگ کر، کیونکہ حالات بھی تو ہوتے ہیں، حالات کو دیکھنے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ ان حالات میں اگر میں ہوں جنرل عاصم منیر، اگر میں ہوں قاضی فائز عیسیٰ، اگر مجھے اللہ کا کوئی خوف نہ ہو
میری کوئی اخلاقیات نہ ہو، نہ میں ماؤں بہنوں کی عزت کرتا ہوں، نہ مجھے کسی آئین قانون کسی چیز کی فکر ہو، نہ مجھے پکڑے جانے کی فکر ہو، تو میں کیا کروں گا؟ جو جواب آ جاتا ہے یہ 99.99% وہی کرتے ہیں کہ وہی بندہ جسے نہ خدا کا خوف ہو، نہ اخلاقیات ہوں، نہ کسی قسم کے آئین قانون کا خوف ہو، نہ پکڑ کا، وہ وہی کام کرتے ہیں جو پھر آگے آٹومیٹکلی لاجیکل نظر آتا ہے کہ اس صورتحال میں وہ ہوگا، اور آپ کو وہ ہوتا ہوا پھر نظر آتا ہے۔ لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں وقار بھائی آپ انہیں مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ میں انہیں مشورے نہیں دیتا، میں ان کے دماغ کو ریڈ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کرنے جا رہے ہیں آگے۔ اس لیے اب یا آفریدی کے حوالے سے بھی سوچ لیں، میں آپ کو دو چیزیں بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یا آفریدی کس کا بندہ ہے۔ ویسے تو لگانے والوں نے ہی بتا دیا کہ وہ کس کا بندہ ہے، لیکن آپ کے لیے ڈاٹ کنیکٹنگ آسان ہو جائے گی۔ ایک بڑے عہدے پر جب آرمی چیف بیٹھتا ہے، بڑا عہدہ اس لیے کہ پاکستان میں یہ عہدہ ایسا ہے جیسے ایک بندہ خود کو اسٹیٹ سمجھ لیتا ہے، لیکن اس عہدے تک پہنچنے کے لیے موجودہ بادشاہ نے بہت لمبی پلاننگ کی۔ یہ پلاننگ شروع ہوتی ہے 2016 سے۔ میں ایک خبر دیکھ رہا تھا 2015 یا 16 کی ہے، جب یہ صاحب کہیں گلگت میں ہوتے تھے اور دیکھ رہے تھے کشمیر کے معاملات اور سارے وہاں پہ جو سی پیک کا سارا روٹ، اس کی سیکیورٹی وغیرہ، میجر جنرل تھے اس ٹائم۔ وہاں پہ باقاعدہ ان کی ملاقات ہوتی ہے نواز شریف سے۔ ایک تصویر بھی موجود ہے سوشل میڈیا پہ، کسی نے میری توجہ دلائی تو میں نے سرچ کیا کہ کیا واقعی نواز شریف نے اس ٹائم گلگت کا دورہ کیا تھا، تو مجھے وہ خبر مل گئی کہ ہاں نواز شریف نے گلگت کا دورہ کیا تھا۔ اور نواز شریف کا گلگت کا دورہ کرنے کی نارملی کوئی تک نہیں بنتی، لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، وہ کسی نے بلکہ ٹویٹ میں بڑی زبردست وہ لکھا تھا، مجھے اب نام بول رہے ہیں، میں ریئلی سوری، میں لازمی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اور یہ ملاقات باقاعدہ ارینج تھی، بہانہ بنا کے گئے تھے نواز شریف تاکہ ملاقات ہو سکے۔ اگر ایسے بلاتے یا کرتے تو پہلے بھی نواز شریف یہ کر چکے ہیں اپنے دور میں، تو وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، انہیں نکال دیا گیا تھا، تو یہ ملاقات ہوئی۔ تو یہ معاملات 2015-16 سے طے ہیں کہ یہ بندہ کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے، کس کے ساتھ خوش ہے۔ اسی طرح کی صورتحال میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ایک اینگل یہ ہے کہ یا آفریدی کی بھی ہے۔ اگر آپ پچھلے 3-4 سال کا ان کا دیکھ لیں کنڈکٹ، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر کیس میں وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے علیحدہ ہی کوئی اپنا ایک دیتے ہیں نوٹ، یا اختلافی نوٹ ہوتا ہے، یا کوئی اگر فیصلہ متفقہ آ جائے تو اضافی نوٹ لازمی لکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے، قاضی کا بھی یہی بنایا گیا تھا کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج ہے۔ 10 سال قاضی فائز عیسیٰ کا، اور خاص طور پہ پچھلے 7-8 سال 2017 کے دھرنے کا جو فیصلہ آیا تھا 4-5 سال پہلے، تب سے تو پکا امیج بنا لیا گیا تھا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو روند کے رکھ دے گا۔ اسی طرح کا امیج یا آفریدی کا بھی بنانے کی کوشش کی گئی کہ منصور علی شاہ بھی تھوڑا ایسے ہی ہے، فلاں بھی ایسے، لیکن یا آفریدی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج ہے، یہ کہا جاتا تھا۔ اب ہم نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج کو بھگتا ہے پچھلے 1 سال، اور اب یا آفریدی صاحب ایک اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج آگے، میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ ہم نے ایک بھگتا ہے تو ہماری چیخیں نکل گئی ہیں، ہماری چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں، اب ایک اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ آ گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایک تو یہ اینگل ہے، یہ سب معاملات پہلے سے طے تھے۔ اس کا ایک اور اینگل بھی ہے، اور اسی کے ساتھ اسی بات کو پہلے میں فرسٹ آپ کو بتاؤں گا پھر دوسرا بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ سے بڑا رد عمل کیوں نہیں آیا، جبکہ 8 ججز تو واضح طور پہ ایک سائڈ پہ کھڑے تھے، یا آفریدی کے ساتھ نہیں تھے، 9 ہو جاتے، ایک اور جج بھی مل جاتا تو 10 ہو جاتے، تو 10 جج ہو جاتے اگر بڑا رد عمل آ سکتا تھا سپریم کورٹ سے آئینی ترمیم روکنے کے لیے، خاص طور پہ جب انہوں نے غیر قانونی کمیٹی بنا دی تھی، اس کے خلاف فل کورٹ میٹنگ بلائی جا سکتی تھی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ یا آفریدی کو کئی ماہ پہلے بتا دیا گیا تھا، اگر یہ پہلے سے پلان نہیں بھی تھا تو کئی ماہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اگلے چیف جسٹس آپ ہوں گے، اور یہ بات کیونکہ کنفرم ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ یہ اکٹھے پریکٹس کرتے رہے ہیں۔ تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے، یہ اب تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو، کہ ان کو بتا دیا گیا اس لیے یہ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، تو نمبر پورے نہیں ہوئے، تو منصور علی شاہ کچھ نہیں کر سکے، منیب اختر کچھ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جو بھی کرنا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ سارا تجزیہ ہے، خبر نہیں دے رہا۔ ایک دوسری سائڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ قبول کر لیتے ہیں یا آفریدی، کیونکہ اگر یہ انکار کرتے ہیں تو ویسے تو یہ سامنے آیا تھا کہ آئین میں شاید لکھ دیا گیا ہے کہ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر جو باقی 3 میں سے 2 جج ہوں گے ان میں سے کوئی ایک بنے گا اگر یہ انکار کریں، لیکن پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت زور زبردستی اگر یہ انکار کرتے ہیں تو امین الدین خان کو بنانے کی کوشش کرے گی۔ اس صورت میں اگر یہ انکار نہیں کرتے، بن جاتے ہیں، لیکن عدالت آئین اور قانون کے مطابق چلاتے ہیں، اور اس آئینی جو ترمیم ہے اس کے خلاف ریزسٹنس کا حصہ بنتے ہیں، دیکھیں ریزسٹنس ہی دکھائی جا سکتی ہے، کچھ کر نہیں سکتے، ابھی جو کرنا ہے وہ آئینی بینچ نے کرنا ہے، جو یقیناً امین الدین خان، نعیم اختر افغان اور ان سب پہ مشتمل ہوگا، ججوں پہ، تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ریزسٹنس امپورٹنٹ ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر سے ریزسٹنس آئے گی، جیسے ابھی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ 50,000 ایسے مقدمے ہیں، کوئی آئینی ریلیف مانگا جا رہا ہے، کوئی آئینی حقوق پہ ڈاکے کی بات کی جا رہی ہے،
छोटे छोटे मुकदमात में भी कहीं ना कहीं आइन का तस्करा है। वो सारे मुकदमे अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये उधर भेज देगी आइनी बेंच को, आइनी बेंच ओवर बर्डन हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर 27वीं आइनी तरमीम लाने का बहाना बन जाएगा। 27वीं आइनी तरमीम में फिर बाकायदा आइनी अदालत बनेगी इलादा, और वो एक सुपीरियर अदालत करार पाएगी, और इस तरह सारे मामलात होंगे। फिर समझ रहे हैं आप, फिर फौजी अदालतें, और ये सब मैं आपको बता चुका हूं। सो एक ही एंगल है कि या अफरीदी अंदर से बैठ के निजाम से लड़ें, और एक ही है कि इनके साथ मामलात पहले से तय थे। ये दोनों चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? विद इन 2 to 4 वीक्स, 2 से 4 हफ्तों में आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। जब ये जंगल का बादशाह नवंबर 2022 में लगा था तो तब मैंने कहा था 8 हफ्ते शायद दूंगा, ये कोई इतनी मैंने बात की थी कि मैं तनकीद नहीं करूंगा। लेकिन अगर हमें पता चल गया कि गलत तरफ मामला जा रहे हैं तो फिर तनकीद शुरू की, और मैंने वाकई कुछ टाइम दिया था। फिर उसके बाद जब देखा कि हरकतें तो ये पिछले वाले से भी बुरी हैं तो फिर तनकीद शुरू की थी। यहां भी मैं आपसे यही कहूंगा कि 2 से 4 हफ्तों में हमें वाज़ेह हो जाएगा ये किस साइड पे खड़े हैं, और वहीं से फिर सूरत हाल पूरी कौम के लिए वाज़ेह हो जाएगी। और अभी आपको वैसे भी तैयारी करनी है एक फाइनल कॉल के लिए, जिसको 2 महीने लगे, 6 लगे, लेकिन एंड रिजल्ट ये फाइनल कॉल है जिसके अंदर सारे फैसले होने हैं। अब इसमें दरमियान में क्या चीज निकल सकती है? लोग कहते हैं जी मंसूर अली शाह कुछ करे, मुनीब अख्तर कुछ करे, या अफरीदी कुछ करे। मैं आपको बताऊं कौन कुछ कर सकता है। 2 जज हैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि 3। सारा दारो मदार इन 3 जजेस पर है। अगर सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस 10-12 जजेस जो खड़े होना चाहते हैं इनके साथ, वो कोशिश करें, मेहनत करें, इनके अंदर गैरत और ईमान जगाने की कोशिश करें, अगर इनमें कोई ईमान की रत्ती भी है तो। वो 3 जज कौन से हैं? अमीनुद्दीन खान, नईम अख्तर अफगान और जमाल खान मंदोखैर। अगर इन 3 जजों को आइन और कानून के ऊपर चलने के लिए राजी कर लिया गया, अगर ये 3 जज कंपनी की गुलामी से पीछे हटा लिए गए किसी भी तरह से, मुझे नहीं पता क्या, या इनमें खुद ही गैरत जाग गई, या अल्लाह ने इनका दिल बदल दिया, तो आइन भी बच जाएगा, कानून भी बच जाएगा, और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अभी तक अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान और जमाल खान मंदोखैर का रिकॉर्ड ये कहता है कि कंपनी जब इन्हें कहती है ना कि जंप, तो ये सिर्फ आगे से कहते हैं हाउ हाई। ये पूछते नहीं है क्यों, कैसे, क्या वजह बनी, ये बस पूछते हैं हाउ हाई, कितनी ऊंची छलांग मारूं, बस। इसलिए सूरत हाल ऐसी नहीं है कि मंसूर अली शाह कानूनी तौर पे कुछ कर सकते हैं, या अब कानूनी रास्ते उनके लिए बंद हो गए हैं। रेजिस्टेंस यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से सारे केसेस इन तक भेजे जाएंगे। जो केस आएगा जिसमें कोई आईनी नुक्ता आया फौरन भेज दिया जाएगा आईनी बेंच को। तो इतना उनके ऊपर डाल दो प्रेशर कि करते 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 समझ आए कि ये जो आईनी तरमीम है इनमें इतने फ्लॉज हैं कि इसको बेहतर करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। हामिद खान साहब ने जिस तरह की आज बात की है, या अफरीदी साहब को मशवरा दिया है कि आप खुद ही ये नौकरी ना लें वरना आपको फलां जज समझा जाएगा और आपका बड़ा बुरा होगा, ये वो। वहीं पे उन्होंने एक बात की है कि बहुत सारे लोग हैं कंप्रोमाइज हो गए हैं, बोल नहीं रहे, जो इनके खिलाफ बोलते थे वो भी उन्होंने भी मान लिया है। मतलब ये है कि कोई वकला तहरीक वगैरह जो है इसकी उम्मीद ना रखो। हम कोशिश करेंगे, चलाएंगे ये वो, लेकिन किसी वकला तहरीक की कोई उम्मीद कौम ना रखे। कौम अपने पे रहे, हमारे पे ना रहे। जागते रहना, साढ़े पे ना रहना। उनकी तरफ से तो वाज़ेह पैगाम है। अली अहमद कुर्द साहब गायब हैं, पता नहीं, उन्होंने भी कहा था कि हम ये किसी सूरत नहीं होने देंगे, कोई माई का लाल ये कर नहीं सकता तरमीम, वो भी गायब हो गए, वो सीधे नेपाल चले गए हैं। हामिद खान साहब की लाजपत से गुजर के तरमीम होनी थी, वो भी अभी तक वहीं खड़े हैं, लोग उनको भी तलाश कर रहे हैं, तलाशे गुमशुदा है। तो जैसे मैंने कहा था, कोई वकला मूवमेंट नहीं चलेगी। अगर कुछ होगा तो वो अवाम की तरफ से होगा। रेजिस्टेंस अवाम दिखाती है हर जगह पे। आपको कोई ऐसी बार कौंसल, कोई वकला की कोई तंजीम, किसी भी तरफ से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये वो खतरनाक दौर है कि गलत उम्मीद अगर मैं आपको दिलाऊं तो मैं आपके साथ जुल्म करूंगा। ये जो लोग कुछ कह रहे हैं ना कि 25 तारीख को कुछ हो जाएगा, 26 को कुछ कर देंगे, मंसूर अली शाह इंतहाई कदम भी उठा सकते हैं, वो क्या इंतहाई कदम उठाएंगे भाई, आप मुझे बताएं। आईनी और कानूनी तौर पे उनके हाथ बांध दिए गए हैं, अब इंतहाई कदम उन्होंने उठाना क्या है, पहले मुझे ये बताएं ना। काजी एक तकसीम कर रहा था पिछले 8-10 सालों से सुप्रीम कोर्ट को। काजी एक कंपनी का फैलाया गया ट्रूजन हॉर्स था। यहां पे हर चीफ जस्टिस के साथ इसने लड़ाई की, हर वक्त इसने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम रखा एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। बड़े 10-12 सालों बाद काजी से जान छुटी है सुप्रीम कोर्ट की। बड़े अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट इसके वजूद से पाक होने जा रही है। यह मौका है बाकी जजेस के लिए कि आप इकट्ठे हो जाएं और अपनी अदालत, अपने आइन, अपने कानून, अपनी इज्जत और तकरीम को बचा लें। कितनी जलालत होगी, यानी आप जरा सोचें। मैं अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंदोखैर और नईम अख्तर अफगान की तरफ देख के अब ये बात कर रहा हूं। आप तक यकीनन ये वीडियो कोई ना कोई पहुंचा देगा, लोग पहुंचा देते हैं। काजी फायद ईसा का अंजाम देख लें, किस तरह यह शख्स इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करने के बाद अब इसको तारीख के कूड़ादान में फेंका जा रहा है। इसके पास अपनी लेगेसी को रिवाइव करने का भी मौका नहीं है आखिर तक। बल्कि आज तो हसन अजहर रिजवी साहब ने उसको जो छितर लगाए हैं अपने इजाफी नोट में,
کہ قاضی جو ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں تھی قانون کی، اس کو اپنے عہدے کی جو تھی پاور اس کی بھی سمجھ نہیں تھی اس کو. قاضی نے جس طرح سے تصدیق کی باقی ججوں کی، وہ بول پڑے اپنے فیصلے میں، بول پڑے اضافی نوٹ میں، تو ججوں کی بات ہو گئی تھی. ورنہ حسن اظہر رضوی پہلے قاضی کے ساتھ تھے. کیا ہوا پھر؟ کیوں علادہ ہو گئے؟ اس وجہ سے کہ قاضی نے انتہا کر دی تھی. آپ بھی قاضی کے انجام سے عبرت پکڑیں. امین الدین خان صاحب 1 سال آپ کا رہ گیا ٹوٹل، 1 سال. اس 1 سال کی نوکری کے لیے کیا غلاظت قبول کر لیں گے؟ کیا ملے گا عمر کے اس حصے میں؟ کیا مل جائے گا آپ کو؟ تھوڑا سا اللہ پہ بھی بھروسہ کر لیں آپ لوگ. ایک وقت آئے گا کہ سارے لوگ جو تاریخ کی غلط سمت میں کھڑے تھے، میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں کہ ان کی نسلیں بھی منہ چھپایا کریں گی، ان کا نام نہیں لیں گی. کیا قاضی فائز عیسیٰ کی اولاد فخر سے کسی پاکستانی کو بتا سکتی ہے ہاں میں قاضی فائز عیسیٰ کا بیٹا ہوں؟ کیا جنرل باجوہ کی اولاد پاکستان میں کسی جگہ جا کے فخر سے بتا سکتی ہے ہاں میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی اولاد ہوں؟ یقین مانے کہ آپ کو یہ جواب ملے گا نفی میں، کہ کوئی نہیں کر سکتا. کبھی جسٹس منیر کی اولاد کا سنا ہے آپ نے کہ یہ بندہ جسٹس منیر کی اولاد ہے، بڑے فخر سے جا رہا ہو کہیں ٹی وی پہ آ رہا ہو بیٹھ رہا ہو؟ نہیں ہے نا. کیا مولوی مشتاق کی اولاد کے بارے میں آپ نے سنا ہے کبھی کہ وہ کہیں جا رہا ہو؟ کیا جسٹس قیوم کی اولاد کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں وہ والا جو نہیں جس کی آڈیو لیک ہوئی تھی جسٹس قیوم، اس کا بیٹا ہوں میں؟ تاریخ کے ایسے جو کردار ہوتے ہیں ان کی اولادیں بھی شرماتی ہیں ان کے نام سے اپنا تعارف کراتے ہوئے. ورنہ میرا باپ اگر چیف جسٹس ریٹائر ہوا میرے لیے تو فخر کی بات ہے، مجھے تو فخر سے دنیا کو بتانا چاہیے، لیکن نہیں بتا سکوں گا. اس طرح یہ ان کی اولادوں کے لیے بھی بڑا امتحان ہے. اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے حصے کا کام کروں، اور وہ کیا ہے؟ امین الدین خان، جمال خان مندوخیل اور نعیم اختر افغان کی غیرت، ان کی اندر کوئی اگر کوئی ضمیر ہے تو اس کو جگانے کی کوشش وہ ہم یہاں سے پلیٹ فارم سے کریں گے. اور بہت شکریہ ہمارے جو میں نے وی ول سیو پاکستان چینل بنایا ہے، اس میں 1000 سے زیادہ لوگ ہوئے ہیں ابھی ایک دن میں. اتنا بھی بڑی بات ہے، اچھا آغاز ہے، اور زیادہ ہونے چاہیے. میں اس میں بھی ڈالوں گا، ابھی میں نے ٹویٹ نہیں کیا، میں اس کو ٹویٹ بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور فیس بک پہ ڈالنا میں بھول گیا تھا، اس پہ بھی ڈالوں گا. ہم نے وہاں پہ وہ بندے اکٹھے کرنے ہیں جو ایک کال پہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہوں. اوورسیز پاکستانی اگر پلیز برا نہ منائیں، جو جا سکیں گے پاکستان فوراً، اور کیونکہ مشکل ہوتا ہے ایک دم ٹکٹ لے کے جانا، ہو سکتا ہے کہ کال کسی دن صبح دی جائے اور شام کو نکلنا ہو. پاکستان میں رہنے والے لوگ جنہوں نے بولنا نہیں ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے پکڑے نہیں جانا، لیکن وہ تیار ہیں اپنے ملک کے لیے باہر نکلنے کے لیے، وہ لوگ وہ گروپ نہیں ہے بلکہ چینل ہے، اس چینل کو جوائن کریں. اس سے صرف ایک کال دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا، یا کبھی اگر اسی حوالے سے آرگنائز کرنے کے لیے کوئی پیغام ہوا تو وہ دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے. نہ ہم وکلا کی طرف دیکھ سکتے ہیں، نہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ سکتے ہیں، نہ عمران خان کے علاوہ جو باہر لوگ کھڑے ہیں، کوئی سیاستدان جو ایک اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں ان کی طرف دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے، یہ صرف عمران خان کا ٹھیکہ نہیں ہے، ہم نے خود اٹھانا ہے اس کا ٹھیکہ. اپنے اندر ہم نے وہ فائر پیدا کرنی ہے، وہ جوش پیدا کرنا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم انشاءاللہ یہ ملک بچائیں گے. دیکھتے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب انکار کرتے ہیں چیف جسٹس بننے سے، یحییٰ افریدی صاحب کمپنی کی غلامی کرتے ہیں، یا یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس تو بنتے ہیں لیکن کمپنی کی غلامی سے انکار کر کے ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اختیار تو ان کا کچھ نہیں ہوگا لیکن ریزسٹنس میٹر کرتی ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو.